وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو دنیا انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، کسی خاص مذہب کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے رحمت شفقت بنا کر بھیجا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اور اسلامی تاریخ، اسلامی اوراق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی تشدد کو جگہ دیا ہو یا تشدد کو، دہشت گردی کو، فساد فی الارض کو جائز قرار دیا ہو، نہیں، کبھی نہیں۔ ذرا کان کھول کر سن لو مسلمانوں، یہ ہے تمہارا اسلام جو محترم حضرات سامعین اعزام، میں آج آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر سے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے اور ایک چھوٹی سی حدیث۔ میں آپ کو مختصر انداز میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام امن شانتی چاہتا ہے، اور اسلام کا مطلب، ارتھ، میننگ یہ ہوتا ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اور سلامتی کے معنی میں اسلام استعمال ہوتا ہے۔ اور اسلام کو اسلام اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری اور سراسر سلامتی کا نام ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے انہیں اس کو اسلام کے نام سے نوازا ہے۔ محترم سامعین اعزام، یوں تو اسلام کے بہت سارے معانی و مطالب ہوتے ہیں۔ امام نبوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاسلام مبنی علی السلامت من الشر و ایصال الخیر، اسلام شر سے بچنے اور خیر کو پھیلانے پر قائم ہے، اور یہی اسلام کا معنی اور مراد ہے۔ اسلام کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے لوگ، مسلمان خود امن میں رہے اور اس کے ذریعے سے دوسرے لوگ بھی امن میں رہے، اسی طرح اور اس کے ذریعے سے، اس مسلمان کے ذریعے سے پوری انسانیت کے لیے امن کا پیکر بنے۔ اسلام کو نازل کرنے والا اس دھرم کے پرتی اللہ رب العزت نے نعمت عظمیٰ قرار دیا ہے، اسلام کو نعمت قرار دیا ہے۔ اور نعمت کیا ہوتی ہے؟ نعمت وہ ہوتی ہے جو خوشیاں بانٹتی ہے، نعمت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے دکھ درد کو سمجھتا ہو، نعمت آپس میں اخوت، محبت، بھائی چارگی قائم کرتی ہے۔ محترم سامعین نظام، اسلام میں امن شانتی کی بڑی اہمیت، فضیلت، افادیت بتلائی گئی ہے۔ امن و امان ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر معاشرہ، سماج، سوسائٹی، ملک و ملت پر امن ہو، امن سلامتی کے ساتھ ہو، تو اس میں بسنے والے تمام لوگوں کی زندگی اطمینان بخش زندگی گزر بسر کرنے پر وہ مطمئن ہوتے ہیں۔ لیکن جس سماج، جس سوسائٹی میں بد امنی کا شکار ہو، اس میں انتشار، فساد اور لاقانونیت عام ہوتی ہے، اس میں لوگ اپنے فرائض ادا نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ حقوق و فرائض کی ادائیگی میں انہیں واضح طور پر خلل نظر آتا ہے۔ اسلام کی آمد سے پہلے دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اس دور میں کیا ہوتا تھا؟ ظلم زیادتی، خون ریزی، انتقام، طبقاتی ناانصافی، غلامی اور انسانی جان کی بے حرمتی، بے قدری عام تھی۔ طاقتور کمزوروں کو ستاتے تھے اور اخلاقی اقدار پامال ہو چکی تھی۔ ایسے پرفتن، پرآشوب دور میں اسلام امن، سکون، انسانیت اور عدل کا پیغام لے کر آیا، انسان کو انسانیت کی پاٹھ پڑھایا، انسان کی عزت و تکریم سکھائی، انسانی جان کو محترم قرار دیا اور دنیا کو فتنہ فساد سے نجات کی راہ دکھلائی۔ چنانچہ
اسلام ہی وہ مذہب ہے جو ایک انسان کی قتل کو پوری دنیا انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیتا ہے، اور ایک انسانی جان کی حفاظت کی صورت میں ساری انسانیت کو زندگی بخشنے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ انہی عظیم اسلامی تعلیمات کا خاصہ یہ ہے کہ اسلام نے بدامنی پھیلا کر سماج، سوسائٹی، معاشرہ اور ملک و ملت کے چین و سکون کو چھیننے والوں کے لیے قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں بتلائی گئی ہے۔ آج کے میرے خطبہ کا یہ لب لباب ہے۔ اب میں آپ کو لے چلتا ہوں قرآن و حدیث کی طرف۔ اللہ رب العزت مقدس کتاب کے اندر امن و شانتی، دنگائی، فسادی، دہشت گردی یا خودکش حملے کے بارے میں یہ قرآن، یہ مقدس کتاب کیا کہلاتی ہے، کیا کہتی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، فرمانے باری تعالیٰ ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں امن شانتی کے پیغام کو بگاڑتا ہے، دنیا میں فتنہ فساد کو لاگو کرتا ہے، آتنکوادی دہشت گردی کو آگے بڑھاتا ہے، یا خودکش حملے کے ذریعے سے معصوم نہتے لوگوں کو قتل کرتا ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ذرا کان کھول کر سن لو مسلمانوں، یہ ہے تمہارا اسلام، جو اسلام یہ کہتا ہو وَإِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُسَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ محترم دوستو اور بزرگوں، کتنی بہترین آیت ہے یہ، ان لوگوں کے لیے وعید ہے، پھٹکار ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، جنگ و جدال کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں کاٹ ڈالو یا انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے۔ آگے فرماتا ہے یہیں تک بس نہیں کرتا ہے، یا ان کے پیر ہاتھ کو مخالف سمتوں کی جانب، مخالف جانب سے کاٹ دیا جائے، اور تو اور یا تو انہیں دیش سے نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ آگے اللہ رب العزت یہیں تک بس نہیں کرتا ہے، بلکہ آگے فرماتا ہے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ محترم سامعین نظام، اللہ رب العزت دنگائی، فسادی، خودکش حملے کرنے والے، دہشت گردی کے بارے میں کہتا ہے کہ انہیں دنیا میں بھی سزا دی جائے گی اور آخرت میں بھی سزا دی جائے گی۔ دونوں سزا اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے الگ معنی نکالا ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ ان کا اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے۔ دنگائی، فسادی، دہشت گردی یا سماج و سوسائٹی اور ملک و ملت کے امن و سکون کو چھیننے والوں کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے ایک جان کی حفاظت پوری انسانیت کی حفاظت کے مترادف قرار دیا ہے، اور اگر کوئی انسان کسی بے قصور کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو پوری دنیا انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا۔ وہیں آگے فرماتا ہے اگر کوئی انسان کسی انسان کو مرنے سے بچا لیتا ہے تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندہ بچا لیا۔ فرماتا ہے وَمَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ محترم سامع نظام، اللہ کے یہاں انسانی جان کی کتنی قدر و قیمت اور منزلت، عزت و عظمت ہے، یہ آیت ہمیں روز روشن کی طرح عیاں اور بیاں ہو جاتی ہے کہ اسلام میں جان کی کتنی اہمیت اور تکریم بتلائی گئی ہے۔ اللہ تعالی دنگائی، فسادی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، فرمان باری تعالی ہے وَلَا تَبْغِ فِي الْفَسَادِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور دوسری جگہ میں اللہ رب العزت فرماتے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ،
کہ تم زمین میں فساد برپا مت کرو. اللہ تعالیٰ فسادی کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے؟ امن شانتی کو پسند کرتا ہے. اللہ امن شانتی چاہتا ہے. اور تو اور میرے دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام اور صفات ہیں. ان صفاتی ناموں میں سے اللہ رب العزت کا ایک صفات ہے السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ان اللہ هو السلام، بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ سلامتی والا ہے، سلامتی کو پسند کرتا ہے. اللہ رب العزت کا فرمان باری تعالیٰ ہے، خود اپنی صفات بیان کرتے ہیں، الملک القدوس السلام، کہ وہ اللہ سلامتی والا ہے. محترم سامع نظام، اب آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ دنیا میں خودکش حملے کرتے ہیں، اپنے آپ کو بام کے ذریعے سے یا میزائل کے ذریعے سے خودکش حملے انجام دیتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اسلام کے لیے ان کفار مشرکین کو، ان کفار کو یا ان غیر مسلموں کو میں نے ختم کر دیا. نہیں میرے دوست اور بزرگوں، ان کی یہ تھاٹ، ان کی یہ سوچ غلط ہے، ان کی یہ سمجھ اسلام سے دور ہے. اسلام کہتا ہے خودکش حملہ کرنا اسلام میں ممنوعات میں سے ہے. اسلام نے اس کی صراحت منع فرمایا. اور اسی طرح جو شخص خودکشی کے ذریعے سے اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں بھی پھٹکار لگائیے. محترم سامع نظام، اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کرنے والے ہیں. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ظُلْمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو شخص ظلم زیادتی یا عدوانیت کی بنیاد پر دنگا فساد کرتے ہیں یا خودکش حملے کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت پھٹکار لگاتے ہیں. اللہ رب العزت ان خودکش حملے کرنے والوں کو آپ بتا دو میرے مسلمان بھائیوں کہ اللہ رب العزت تمہیں جہنم رسید کر رہا ہے، تمہیں اللہ رب العزت جہنم کی سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ آگے فرماتا ہے جو لوگ خودکش دھماکہ کرتے ہیں یا خودکشی کے ذریعے سے سوسائڈ بم کے ذریعے سے اپنے آپ کو اڑا دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جہنم رسید کرتا ہے، انہیں جہنم کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے. اور یہ نالائق سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنت کی سرٹیفکیٹ مل رہی ہے. نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فَسَوْفَ نُسْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، ان قریب ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے. کن کو اللہ رب العزت جہنم میں داخل کرے گا؟ ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو خودکشی کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر لیتے ہیں یا خودکش حملے کے ذریعے سے اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو بھی برباد و ہلاک کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت انہیں جہنم رسید کرے گا. اور ایسا کرنا میرے دوست اور بزرگوں اللہ رب العزت کے لیے آسان ہے. محترم سامع نظام، اسلام میں خودکش حملہ حرام ہے، نہ شہادت ہے نہ قربانی ہے، بلکہ یہ دہشت گردی اور فساد فی الارض ہے. اور دہشت گردی اور فساد فی الارض اسلام میں جواز کی کوئی جگہ نہیں ہے. مفتی اعظم سعودی عرب کے شیخ عبدالعزیز آل شیخ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خودکش حملے کون کرتے ہیں؟ خودکش حملے وہ کرتے ہیں جن کو جہنم میں جانے کی جلد بازی ہوتی ہو. جو یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم جانا چاہتا ہوں، وہ لوگ خودکش حملہ کرتے ہیں. اس کا مطلب خودکش اسلام میں خودکشی یا خودکش حملہ اسلام میں جائز نہیں ہے. محترم سامع نظام، واللہ رب العزت اس دین اسلام کو دین رحمت قرار دیا، اور جس نبی آخری الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آخری نبی و رسول بنا کر بھیجا، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا
کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو دنیا انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، کسی خاص مذہب کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے رحمت شفقت بنا کر بھیجا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اور اسلامی تاریخ، اسلامی اوراق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی تشدد کو جگہ دیا ہو یا تشدد کو، دہشت گردی کو، فساد فی الارض کو جائز قرار دیا ہو، نہیں، کبھی نہیں۔ محترم سامع نظام، اب میں آپ کو مختصر احادیث نبویہ کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ اسلام، ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اور پیاری حدیث ہے، مشہور روایت ہے، فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ ارے مسلمان کی تعریف حدیث اٹھا کر دیکھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان وہ ہوتے ہیں جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہو، مامون ہو، دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچتی ہو، چہ جائے کہ کسی کو قتل کرنا یا خودکش حملہ کے ذریعے سے کسی دوسرے نہتے معصوم لوگوں کو ہلاک و برباد کر دینا۔ اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچانا اسلام میں حرام ہے۔ محترم سامع نظام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ایک بھائی دوسرے بھائی پر ظلم نہیں کرتا ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، اور نہ اس پر ظلم ہونے دیتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جب تک انسان بندے کی خدمت کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کی خدمت کرتے رہتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس پر ظلم سہنے کے لیے کسی دوسرے کے حوالے، ظلم و بربریت کو برداشت کرنے کے لیے کسی دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے، بلکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تچھ نظر سے، حقارت کی نظر سے کم تر سمجھنا بھی اسلام میں منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یہ حرام ہے کہ اس کی بے حرمتی کرے، ان کی عزت کو پامال کرے، اسی طرح اس کی مال و دولت کو چھیننا بھی حرام ہے، ان کو قتل کرنا حرام ہے، ٹھیک اسی طرح اس کی بے عزتی، رسوائی، ذلیل کرنا بھی اسلام میں حرام ہے، یہاں تک کہ ترچھی نظر یا حقارت کی نظر سے دیکھنا بھی حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو اٹھا کر دیکھیے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے اور اسلام مسلمانوں کو یا دنیا انسانیت کو کیا پاٹھ پڑھاتا ہے۔ محترم سامع نظام، ایک صحیح اور اس کو امام ترمذی نے حسن صحیح قرار دیا ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ وقف علی اناس جلوس، کچھ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ٹھہرے، اور ان لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین سوال کیا، کوشچن ٹک پیدا کیا۔ کیا فرمایا؟ الا اخبرکم بخیرکم من شرکم، کیا میں تم لوگوں کو یہ نہ بتا دوں کہ تم میں سے بہترین آدمی کون ہے، تم میں سے اچھے لوگ کون ہیں، تم میں سے برے لوگ کون ہیں؟ تمام لوگ خاموش رہے۔ فسکتوا فقال ذلك 3 مرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سوال کو 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ دہرایا۔ فقال رجل، ایک آدمی نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، آپ ہم میں سے
اچھے اور برے لوگوں کی تمیز بیان کر دیجئے. کون اچھے لوگ ہیں کون برے لوگ ہیں آپ ہمیں بتا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو پہچاننے کا طریقہ، اصول، قاعدہ اور لوگوں کو کیسا ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ. ارے تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جس سے خیر کی امید کی جائے. تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جس سے خیر کی امید رکھی جائے اور جس سے دوسرے لوگ مامون اور حفظ و امان میں رہے. اگر آپ کے پرتی کسی دوسرے لوگ آپ کے اوپر آپ کی پرتی امید رکھتے ہیں، خیر کی امید رکھتے ہیں اور آپ کے افعال و کرتوت سے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے تو آپ سب سے اچھے انسان ہیں. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ. اور تم میں سے بدترین آدمی وہ ہے، خراب آدمی وہ ہے، سماج سوسائٹی کو بگاڑنے والا آدمی وہ ہے جس سے خیر کی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر اور تکلیف سے دوسرے لوگ مامون و محفوظ نہ رہ سکے. مطلب دوسرے لوگوں کو ہمیشہ آپ کے افعال، آپ کے کرتوت، آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ سے اگر دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے یا پہنچاتے ہیں تو آپ سب سے بدترین انسان ہیں. محترم سامعین نظام، جو اسلام یہ کہتا ہو کہ ایک بلی کو جان سے مارنے کی صورت میں انہیں جہنم رسید کیا جاتا ہے اور ایک جانور کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العزت انہیں جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے، بھلا بتائیے وہ اسلام تشدد، دہشت گردی، آتنکوادی، فساد فی الارض کو کیسے جواز یا کیسے صحیح قرار دے سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں. دوستو اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ تمام احادیث جو بتائی ہے یہ مسلمانوں کی باہمی محبت، اخوت، بھائی چارہ اور اخلاقی حقیقت کو بیان کرتی ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ غیر مسلم پر ظلم زیادتی کیا جائے. ان تمام احادیث میں المسلم اخو المسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کا بتلایا گیا ہے. تو میں آپ کو یہ بات واضح طور پر بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اسلام جس پر جو یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے پر ظلم زیادتی نہیں کر سکتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل رسوا نہیں کر سکتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک اسی طرح جو غیر مسلم ہے اس کے اوپر بھی یہ قانون آپ پر لاگو ہوتا ہے. کیا اصولی قاعدہ ہے؟ ظلم ہر حال میں ظلم ہے اور یہ حرام ہے. چاہے کہ وہ مسلم ہو یا کافر ہو، چاہے کہ وہ قرآن و حدیث کے ماننے والے ہو یا نہ ماننے والے ہو. ذکر الخاص لا يدل على نفی العام. کسی خاص قسم یا کسی خاص حکم کو ذکر کر کے باقی تمام کے انکار کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے. محترم سامعین نظام، وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو اسلامی احکامات، فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم سامعین نظام، ان عظیم اور سخت قوانین کے بعد مذہب اسلام ملک سماج میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کا جواز کیسے دے سکتا ہے؟ میرا سوال ہے دنیا والوں سے. بے قصور اور معصوموں کے جان سے ہولی کھیلنے، نہتوں پر وار کرنے اور خواتین کے ساتھ درندگی کرنے کا مظاہرہ کرنے والوں کا جواز اسلام کیسے دے سکتا ہے؟ جبکہ یہی وہ مذہب اسلام ہے جس کی آفاقی تعلیم ہر خاص و عام کے لیے ہے، واضح اور روز روشن کی طرح عیاں اور بیاں ہے. انسان تو انسان،
اسلام ایک جانور کے ساتھ الفت و محبت، ہمدردانہ، مشفقانہ کا وہ جذبہ پیش کرتا ہے کہ ایک بلی کو جان سے مارنے کی صورت میں انہیں جہنم رسید کرتا ہے، اور ایک کتے کو پانی پلانے کی صورت میں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعاگو ہوں، یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو امن شانتی کا پیکر اور امن شانتی کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ہم مسلمانوں میں سے جو بھی مسلمان بھائی بیمار ہیں، اللہ انہیں تو شفائے کل عاجلہ دائم عطا فرما، آمین۔